اگر انسان اپنا دماغ 50% یا اس سے زیادہ استعمال کر لے تو کائنات کے سارے راز اس پر کھل جائیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے ذہن کی صلاحیتوں کا صرف 10% حصہ ہی استعمال کرتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ تازہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان روزانہ ہی اپنے دماغ کے تمام حصے استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی غلط کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن، جو عام انسانوں سے کہیں زیادہ ذہین تھا، وہ اپنے ذہن کا بمشکل 20% حصہ استعمال کر پایا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں 65% لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام ترقی اور ارتقاء انسانی دماغ کے صرف 10% حصے کو استعمال کر کے ہوئی ہے۔ اگر امریکی ایسا سمجھتے ہیں تو اندازہ کریں کہ ان ملکوں کے لوگوں کے خیالات کیا ہوں گے جہاں اس موضوع پر ریسرچ ہی نہیں ہوئی اور تعلیم کو بھی زیادہ پوچھا نہیں جاتا۔ یہ غلط فہمی کہ انسان اپنی پوری زندگی میں ذہن کی صلاحیتوں کا بہت کم یا صرف 10% حصہ استعمال کر پاتا ہے، اس کا پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ یہ مغالطہ ریاضی دان ولیم جیمز سڈس نے پھیلایا تھا، جو 1898 میں پیدا ہوا۔ وہ ماہر نفسیات بھی تھا، جسے صرف 11 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے 40 زبانوں پر مہارت حاصل تھی اور اس نے کائنات کے قوانین کے حوالے سے بہترین کام بھی کیا۔ اس کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا IQ ٹیسٹ میں اسکور 250 سے اوپر تھا، جو آج تک کسی بھی انسان کا سب سے بڑا اسکور سمجھا جاتا ہے۔ ولیم جیمز سڈس کی ذہانت میں کوئی شک نہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بہت سے معاملات میں اس کی ذہانت کے حوالے سے مبالغہ آرائی کی گئی تھی۔ جیسے 250 سے اوپر اسکور رکھنے والے IQ ٹیسٹ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، اور یہ دعویٰ کہ وہ 40 زبانوں پر عبور رکھتا تھا، اس کا ثبوت بھی نہیں ملا۔ اور اسی ولیم جیمز سڈس نے 1908 میں لکھا تھا کہ آج تک انسان نے اپنے دماغ کا تھوڑا سا حصہ ہی استعمال کیا ہے۔ اس کی اس ہوائی بات کو بعد میں مختلف مصنوعات کی تشہیر کرنے والی کمپنیوں اور میڈیا نے مسلسل آگے بڑھایا۔ اس زمانے میں ایسے دعووں والے اشتہار سامنے آنے لگے کہ اگر آپ فلاں کمپنی کی فلاں چیز، دوا یا پروڈکٹ استعمال کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے دماغ سے زیادہ کام لے سکیں گے، اور یہاں تک کہ آپ جینیس بن کر عام انسانوں کی طرح 10% کی بجائے اپنا دماغ 20، 30 یا 40% بھی کام میں لے آئیں گے، اور پھر دنیا اور کائنات کے اندیکھے اسرار آپ پر منکشف ہونے لگیں گے۔ غلط تشہیر کا یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہالی ووڈ میں ایسی موویز بھی بننے لگی جن میں دکھایا گیا کہ کسی خاص دوا کے حادثاتی استعمال یا کسی واقعے کے پیش آنے سے فلم کے کسی کردار کا دماغ بہت تیز چلنے لگ گیا اور وہ کردار مافوق الفطرت کارنامے انجام دینے لگ گیا۔ اس کے علاوہ ایسے تربیتی ادارے کھلنے لگے جو اپنے تیار کردہ کورس یا ورزشی مشقیں کروا کر دماغ کے 50 تک استعمال کی گارنٹی دینے لگے تھے۔ مگر اس دعوے کو غلط قرار دینے کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ کسی ماہر نے کبھی کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہی نہیں کیا جس کی مدد سے یہ تصدیق کی جا سکتی کہ کسی انسان کے دماغ کا کتنا حصہ کسی خاص وقت یا عام طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر کسی ایسے ماہر نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان نے اب تک دماغ کا معمولی استعمال کیا ہے، تو پہلے اس دعوے کی تصدیق کی جاتی، ریسرچ ہوتی، اور اس کے نتیجے میں اگر ولیم جیمز سچا ثابت ہوتا تب اس دعوے کو نظریے کی حیثیت سے آگے بڑھایا جاتا۔ اب تک کئی مغربی سائنسدان اس سوال کی چھان بین کر چکے ہیں۔ اس سوال کو اگر نیورو سائنس کی نظر سے پرکھا جائے تو بیشتر سائنسدان اس نظریے کی تردید کر چکے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی میں کلینیکل نیورو سائیکالوجی کے سائنسدانوں کے مطابق غلط طور پر یہ خیال عام ہو چکا ہے کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 5 یا 10% حصہ استعمال کرتے ہیں اور عام انسانوں کی 90% دماغی صلاحیتیں پوشیدہ ہی رہتی ہیں۔ کئی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ تصور بالکل بے بنیاد ہے کہ ہم عام طور پر اپنے دماغ کا ایک محدود حصہ ہی استعمال کرتے ہیں اور مکمل دماغ کو استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر کے ہم کوئی انوکھے کرشمے کر سکتے ہیں۔ اصل میں لوگ 10% کا تعلق دماغی خلیوں سے سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق اور تجربے سے یہ بات بھی درست ثابت نہیں ہوئی۔ ماہرین نے دماغ کے حصوں کا پتہ چلانے کے لیے فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ یعنی FMRI کی تکنیک استعمال کی، جو بتاتی ہے کہ انسان جب کچھ سوچتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو دماغ کے کون کون سے حصے متحرک ہوتے ہیں۔ اس تجربے سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ انسان چاہے کتنی ہی ہلکی یا سخت حرکت کرے یا صرف سوچتا ہی رہے، تب بھی اس کے دماغ کا ہر حصہ متحرک رہتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نیند کے دوران بھی ہمارا پورا دماغ مسلسل کام کرتا ہے۔ وہ جسم کے مختلف افعال جیسے کہ نظام تنفس اور دل کی دھڑکن وغیرہ کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ، اس کے سارے اعصابی خلیے اور عضلات ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں
اور دماغ اپنے ایک بھی عصبی حلیے کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس کے جو عصبی حلیے یعنی نروز فالتو ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹھوس سائنسی حقائق موجود نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں یہ کیوں مشہور ہو گیا کہ انسان نے اب تک صرف 10% دماغ استعمال کیا ہے؟ ولیم جیمز سڈس کے بعد ایک مشہور امریکی ماہر نفسیات نے اپنی کتاب لوگوں کو کیسے دوست بنایا جائے میں دماغ کے استعمال کے حوالے سے 10% کا ہندسہ تحریر کیا تھا۔ دنیا میں بہت اعلیٰ اور تیز کمپیوٹر بنائے جا چکے ہیں، لیکن قدرت نے جو کمپیوٹر ہمارے ذہن کی صورت میں بنا کر ہمیں بخشا ہے وہ دنیا کے کسی بھی تیز ترین کمپیوٹر سے بھی تیز ہے۔ جاپان اور جرمنی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر اور الگ الگ اس پر تجربات اور مشاہدات کیے ہیں۔ انہوں نے جاپان کے سپر کمپیوٹر کے 82,000 پروسیسرز کا استعمال کرتے ہوئے انسانی دماغ کے صرف 1% حصے کا ماڈل بنانے کی کوشش کی کہ 1 سیکنڈ کے لیے دماغ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے اعصابی حلیوں سے ملتے جلتے 1.73 ارب حلیے اور 10.4 کھرب سائنیپسز یعنی جن کے ذریعے نیوران کے درمیان الیکٹرک سگنل پاس ہوتا ہے وہ بنائے۔ ان میں سے ہر ایک 24 بائٹ میموری پر مشتمل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی دماغ کی صرف 1 سیکنڈ کی کارکردگی دیکھنے کے لیے سائنسدانوں کو 40 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ سپر کمپیوٹر سے کروڑوں درجے تیز ثابت ہوا، جو کہ 86 ارب سے زیادہ نیوران اور کھربوں سائنیپسز سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں کھربوں طرح کے راستے ہوتے ہیں جن سے سگنل گزرتے ہیں، یعنی ایک معمولی عمل کے لیے بھی ہمارا دماغ کھربوں سگنلز کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عام انسانوں اور ذہین انسانوں کے دماغ میں فرق ہوتا ہے یا ان کا IQ لیول زیادہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں، دانشوروں اور عام انسانوں کے پاس ایک ہی طرح کا دماغ ہے اور وہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ 3 پاؤنڈ وزن رکھنے والا دماغ انسانی جسم کا ایک نہایت اہم اور پیچیدہ حصہ ہے جس کے اندر سینکڑوں ارب حلیے ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ اگر ہم ان متحرک حلیوں کو گننے لگ جائیں تو اس میں 3000 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ ہمارے دماغ کا ہر حلیہ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، یعنی قدرت نے انسان کو کم از کم بھی 100 ارب سپر کمپیوٹر سے نوازا ہے۔ دماغ کا ہر حلیہ دوسرے حلیے کو 1 سیکنڈ میں 1000 بائٹ کی انفارمیشن پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے یہ بتایا کہ یہ تصور ایک ریاضی دان ولیم جیمز کی ایک ہوائی بات سے شروع ہوا تھا کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کو کتابوں، فلموں، رسالوں اور اخباروں کی وجہ سے پذیرائی ملتی چلی گئی۔ لیکن یہ 10% والا قصہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے تمام حصوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہوں، موسیقی سن رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں یا پھر سو رہے ہوں، ہمارے دماغ کے بیشتر حصے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دماغ کے MRI کے ذریعے نیورو امیجنگ یعنی دماغ کی تصویروں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر کام میں دماغ کے تمام حصے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم جسم کے تمام عضلات اور اعضاء ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح دماغ کے تمام حصے بھی بیک وقت کام نہیں کرتے، مگر ہم ہر روز دماغ کے تمام حصے کسی نہ کسی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انسانی دماغ میں 100 ارب حلیے یعنی نیورانز ہوتے ہیں۔ اگر یہ مغالطہ جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں سچ مان بھی لیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے دماغ کا 90% حصہ تراش کر نکال لیا جائے، اس انسان کا دماغ تب بھی معمول کے مطابق کام کرتا رہے گا؟ بالکل نہیں۔ آپ نے ایسی کئی مثالیں اور واقعات سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے کہ کسی کو معمولی دماغی چوٹ لگی یا حادثے میں دماغ کا ننھا سا حصہ ضائع ہو گیا تو اس انسان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں، چیزوں کو پہچاننا اور روزمرہ کے معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہو گیا، جبکہ اس کا 99% دماغ محفوظ بھی تھا۔ مشہور نیورولوجسٹ ہیری گارڈن نے اس مغالطے کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ متھ ولیم جیمز سڈس نے متعارف کروائی تھی، مگر اس نے اپنی تحریروں میں کہیں بھی 10% نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ انسان نے اب تک دماغ کا بہت تھوڑا حصہ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک معروف ماہر نفسیات نے اپنی کتاب میں دماغ کے 10% استعمال کی ہوائیں اڑائی اور پھر یہ بات نظریہ بن کر مشہور ہو گئی، ورنہ ہر انسان اپنا دماغ پورا ہی استعمال کرتا ہے۔ ہمیں یہ صلاحیت قدرت نے عطا کی ہے، جسے ہم ورزشوں اور خصوصی خوراک سے بہتر یا تھوڑا سا تیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔